جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد دو رویے ہوتے ہیں، ایک ہے ڈھٹائی والا اور اپنے آپ کو تسلیاں دینے والا کہ کوئی بات نہیں، سب لوگ ہی کرتے ہیں، اس نے بھی کیا تھا، اس نے بھی کیا، اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ فلاں ایسا کرتا ہے، آج کل کا تو رواج ہی یہی ہے، ٹرینڈ ہی یہی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یعنی مجھے ٹرینڈ کو نہیں دیکھنا، مجھے اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ اب مثلاً حجاب ہی کی بات ہے، اگر انسان ٹرینڈ کو دیکھے تو پھر تو حجاب کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، تو اس وقت انسان سارے معاشرے کے خلاف جا کر اپنے آپ کو کیوں ڈھکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہے، باقی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ یہ کہہ کے نہیں بیٹھ جائیں گے اچھا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تو میں اب یہاں کہاں اٹھوں اور میں کیسے پڑھوں، بلکہ آپ اٹھیں گے اور پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے کہ انسان چاہے حالات موافق ہو، موسم موافق ہو یا خالق ہو، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہش یا لوگوں کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر چلنے کے بعد وہ گلٹی بھی نہیں فیل کرتا، اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو تسلی تب کی دے دیتا ہے کہ نہیں سارے ایسے ہی ہیں، جہاں یہ جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے، یہ کوئی برے لوگ ہیں، یہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہوا۔ یعنی انسان بازو کو دوسروں کی غلطیوں کو بھی پھر جسٹیفائی کرنے لگتا ہے۔ یہ دل کا اچھا ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت ساری شریعت پر عمل کرے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا۔ علقمہ اور اسود کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے ان کو پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے۔ تو یہ ہے وہ دوسرا رویہ کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے اور فوراً ہی اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ اللہ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو پکڑ لیتے ہیں جو کسی کے بارے میں ہی کہے اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک قوم میں 2 لوگ تھے، ایک ان میں نیک تھا اور دوسرا برا تھا۔ جو نیک شخص تھا وہ برے شخص کو ہر وقت روکتا رہتا تھا کہ تم یہ غلط کام نہ کیا کرو، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی غلط کام کیا تو کہا اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ نے دونوں کو اپنے پاس حاضر کر لیا اور اس کو کہا جو غلط کرتا تھا کہ جاؤ تجھے میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا، اور اس نے جو دوسروں کو فتوے لگاتا تھا کہ اس کو تو اللہ کبھی بخشے گا نہیں، اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ کہ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ تم میرا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لو؟ یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو جان کر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتا کہیں سزا نہ مل جائے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش۔ اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ بخش دے گا، بے یقینی کے ساتھ اور شک والی کیفیت نہ ہو، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر استغفار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر ایک رنج و غم دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اس کو نجات دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اسے گمان تک نہ ہوگا، وہ سوچے گا بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انی لاستغفر اللہ تعالی واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا، حالانکہ جبکہ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ استغفار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی حتی انی لاستغفر اللہ تعالی فی کل یوم 100 مرہ، کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش طلب کرتا۔ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، ہر وقت انسان ایمان کے بہت اعلیٰ درجے میں نہیں ہو سکتا، بعض اوقات انسان سو کے اٹھتا ہے یا کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان کی اسپرٹ لو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں بعض اوقات ذکر کرنے کی کوشش بھی کرے تو ذکر نہیں ہو پاتا، ذکر کرنا شروع کرتے تو نیند آ جاتی ہے۔ تو کچھ بھی کیفیات ہوں لیکن پھر بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر آتے وقت استغفر اللہ واتوب الیہ تک 3 بار کہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہو، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو، یا دنیا کے دنوں کے برابر ہو، اتنے زیادہ بھی کسی کے گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رات کے وقت بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 دفعہ۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قال ذلك غفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف، اور حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل بال بچوں کے لیے بڑا بد زبان تھا، انہیں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا۔ اکثر ماؤں کی یہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بہت ڈانٹتے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی، یعنی میں جس طرح کی زبان یا لینگویج یوز کرتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله واتوبي الیہ فان التوبة من الذنب الندم والاستغفار، یہ کہ جب تو کسی گناہ کے قریب ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر، کیونکہ توبہ گناہ سے شرم کرنے اور استغفار کرنے سے قبول کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں کہتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ میری غلطیوں، جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما دے، اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ مجھے میری سنجیدہ وضاحیہ اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ اور قصدن یعنی ارادتاً غلطیوں کو معاف کر دے، اور وہ تمام غلطیاں جو مجھ میں ہیں اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی پہلے سے ہے اور تو ہی بعد میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا جب کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا چاہا اس سے فائدہ پہنچایا، اور صحابہ میں سے جب کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، اور جب قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا، یعنی کوئی بھی حدیث میں ایسے سنی سنائی بات کے طور پہ قبول نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی ویریفیکیشن کرتا تھا کہ واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے سچ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ عز وجل الا غفر له، جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے بس اگر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کی، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے ہندی سے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر
اڑ نہیں جاتے، یہ بڑے نہیں برے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه منها فاذا زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے. اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے. اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پہ غالب آ جاتے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، یعنی اسٹک کر دیتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے. یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. اور زنگ کتنا پکا ہوتا ہے، اس کو اتارنا کتنا مشکل کام ہو. یعنی جو جتنی دیر کرے گا انسان استغفار کرنے میں، جتنا زیادہ اس کو لمبا کرے گا، اچھا جب حج پہ جاؤں گا استغفار کر لوں گا، بوڑھا ہوگا تو یہ کروں گا تو وہ کروں گا، پھر میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، تو کس نے دیکھا کل کا دن؟ اور کون جانتا ہے کہ وہ حج تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں. جس روز میں آ رہی تھی تو اس دن کسی نے واقعہ بتایا کہ ان کی بہن کی حج کی بکنگ وغیرہ سب کچھ ہو چکی تھی اور ان کی نیکسٹ ڈے فلائٹ تھی. ایک دن پہلے وہ صبح اٹھی ہے اور ان کو ڈائریا ہوا ہے اور ان کی حالت یعنی کمزور ہوتی گئی اور ایک دم وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی. اور یعنی ایک دن کے اندر ان کی حالت اتنی زیادہ ڈاؤن ہو گئی. کچھ نہیں، رات ٹھیک سوئی ہیں، اٹھی ہے تو جیسے پیٹ میں درد ہوا ہے اور واش روم گئی ہیں اور اس کے بعد شاید پانی کی کمی جسم میں ہو گئی ہے، جو بھی ہوا اللہ عالم. اور اس کے بعد اب وہ اتنی کمزور ہے کہ شاید وہ نہ جا سکے حج پر. سب انتظامات ہوئے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک دن بعد جب وہ فلائٹ میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ یہ ہوتا پھر کیا ہو سکتا. تو ہم میں سے کس کو پتا کس وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے. اس لیے گناہوں کو پال کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کی ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہنی چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے. کیونکہ اگر معافی نہیں مانگتے تو داغ پکا ہوتا جاتا ہے، پکا ہوتا جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. پھر اگر کوئی ہمیں احساس دلائے کہ بھی توبہ کرو تو انسان اس کو بھی برا مانتا ہے، کسی کی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے جو جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ ہمیں نصیحت کریں گے یا ہمیں گناہ چھوڑنے کے لیے کہیں گے. تو اس طرح انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے جس سے کوئی دوسرا پکڑ کے بھی بعض اوقات نہیں نکال سکتا. تو اس لیے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے جانا چاہیے. پھر احساس نہیں ہوتا. جب دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا جاتا ہے جس میں انسان اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا، اپنے گناہوں کو دیکھ نہیں سکتا. اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سبحانہ لیرفع الدرجۃ للعبد فی الجنۃ فیقول یا رب انا لی ہذہ فیقول عز وجل باستغفار ولدک لک. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے، اونچا مقام عطا کرتا ہے. تو بندہ کہتا ہے اے میرے رب یہ مقام تو کیسے مجھے عطا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے لیے تیرے لڑکے کے استغفار کی وجہ سے، یعنی تیرے بچے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے تیرے درجات یہاں بلند ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری اولاد اگر دنیا میں اچھا کام کرے تو دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب ہوتا ہے، اور اگر مرنے کے بعد وہ ماں باپ کو یاد رکھے تو اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے آتا ہے. یعنی بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہے اولاد. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اجعلنی من الذین احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا قال اللهم اغفر لي فيقول الله عز وجل اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس کا اعتراف کر لیا، مان گیا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر پکڑتا بھی ہے اور گناہ کو بخشتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش، یعنی تیرے گناہ کو معاف کر دیا. ایز لانگ ایز تو میری طرف پلٹ آیا تو میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ. جو شخص گناہ کرنے پر اڑے نہیں اور اللہ سے استغفار کرے اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. یعنی بھول چوک کے مثلا زبان بچوں کے ساتھ یا سربٹس کے ساتھ سخت بول رہے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں تو سارا دن ہی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ادھر سے کچھ کہتے ہیں پھر توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ اب نہیں کریں گے، پھر بھول جاتے ہیں، پھر سچویشن سامنے آ جاتی ہے، پھر سلپ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ،
پھر وہ تو انسان جب تک اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی گناہ کو معاف کرتا رہتا ہے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اب تو مجھے استغفار کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی, کس منہ سے استغفار کروں کیونکہ میں تو گناہ چھوڑ ہی نہیں پا رہی. نہیں, جیسے بھی ہے پلٹنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا لم يعمل خيرا نظر الى السماء فقال ان لي ربا يا رب فاغفر لي فقال الله عز وجل قد غفرت لك. بے شک ایک آدمی کے جس نے بھلائی کا کام کبھی نہیں کیا وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے بے شک میرا ایک رب ہے, اے میرے رب تو مجھے بخش دے, تو اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے بخش دیا. یعنی ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں, لیکن جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پلٹنا بھی بہت پسند ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. یعنی کتنی ہوپ ہے, کتنی امید ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذنب ذنبا فعلم ان اللہ قد اطلع علیہ غفر له وان لم یستغفر. وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا اور یہ اعتراف کیا کہ اللہ کو اس کے گناہ کے بارے میں خبر ہے, یا اللہ تو جانتا ہے, اور دل ہی دل میں یعنی ایک طرح سے شرمندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ استغفار نہ کرے, زبان سے نہ بھی بولے لیکن شرمندہ ہو جائے اپنی غلطی پر تو اس پر بھی معاف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیتہ فاستغفرونی اغفر لکم ومن علم انی ذو قدرت علی ان اغفر له غفرت له ولا ابالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب کے سب گناہگار ہو مگر وہ شخص کہ جسے میں نے معاف کر دیا, بس تم لوگ بخشش طلب کرو میں تم لوگوں کو بخش دوں گا. اور جس شخص نے یہ اعتراف کر لیا کہ میں اسے بخشنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں نے اسے بخش دیا اور یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا رکھے, یہ نہ سوچے کیونکہ شیطان بار بار وسوسے ڈالے گا اور کہے گا تمہاری نہیں بخشش ہونی, تم بہت گناہگار ہو, تم کیسے بخش جاؤ گے. یہ خیال جھٹک دیں کہ نہیں میرا رب ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا اور وہ مجھے بھی معاف کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحانک ظلمت نفسی وعملت سوءا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت غفرت له ذنوبہ ولو کانت کمد النمل. جس شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں نے برا کام کیا ہے, تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں جو گناہوں کو بخشے. تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ چیونٹیوں کے رینگنے کی جگہ کی طرح, یعنی مٹی اور خاک جتنے ذرات کی طرح. اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی وانا عبدک خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء علی نفسی بذنبی فقد ظلمت نفسی واعترفت بذنبی. یہ واعترفت ہے, اس کو ٹھیک کر لیجیے. واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی ما قدمت فیہا وما اخرت فانہ لا یغفر الذنوب جمیعا الا انت. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے اور میں تیرا بندہ, تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم, اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں, اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتا ہوں جس کو کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اور میں اپنے ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, بس تو میرے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان تمام گناہوں کا بخشنے والا نہیں. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرو تو البتہ اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے, پھر اس سے بخشش مانگیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا اور معاف کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ ہم کو غلطی نہیں کریں گے, اللہ کو پتہ ہے ہم غلطی کریں گے, اس نے چونکہ ہمیں چوائس دی ہے اچھا کریں یا برا کریں, تو اس چوائس کی وجہ سے ہم بعض اوقات پھسل جاتے ہیں. تو پھسلنے کے بعد سنبھلنا اور سنبھل کے اللہ کی طرف پلٹنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. تو جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں اور اس سے خوش ہو جاتے ہیں.